بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین صلی علی محمد وعجل. قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ابلیس اور شیاطین کا موضوع آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا. آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے بعض آیات ذکر کی گئی، جس میں آپ نے گزشتہ درس میں شیاطین کی دشمنی کے بارے میں دیکھا کہ زمین کے اوپر فساد اور فتنے کو پھیلانے والا وہ در حقیقت ابلیس ہے، اور ابلیس اس امر کو وہ مختلف حوادث جو انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں ان کا سہارا لیتے ہوئے انسانی نفس میں مختلف طرح کے غضب کے عناصر کو چھیڑتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان حسد کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، سوء ظن کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اور یہ غضب کئی قسم کے کام انسان سے انجام دلوا بیٹھتا ہے. لہٰذا یہی غضب ہے کہ جو خود ابلیس کے اس دنیا کے اندر وعلیکم السلام اس دنیا میں ابلیس کے آنے کا باعث بنے اور جنت سے نکلنے کا یہ باعث بنا تھا. اس لیے ایک روایت میں امام معصوم سے منقول بھی ہے کہ ابلیس خداوند متعال جانتا تھا کہ یہ خالص نہیں ہے، فرشتے اسے اپنے میں سے سمجھتے تھے، لیکن علم الہی چونکہ کامل تر ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے کا علم رکھتی ہے، لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ خالص نہیں ہے. اب کس طریقے سے باہر آیا ابلیس؟ ابلیس کا باہر آنے کا سبب اس کا غصہ اور غضب بنا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ وہ بنی آدم کو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے جس چیز کے ذریعے سے باہر نکالتا ہے اس میں بنیادی عنصر اسی امر کا ہے. الکافی میں ایک روایت ہے کہ روایت آپ ملاحظہ کریں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان الملائکہ کانوا یحسبون ان ابلیس منہم، ملائکہ یہ سمجھتے تھے کہ ابلیس ہم میں سے ہے. وَكَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُمْ، اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ فرشتوں میں سے یہ نہیں ہے. فَاسْتَخْرَجَ مَا فِي نَفْسِهِ بِالْحَمِيَّةِ وَالْغَضَبِ، اللہ نے اس کو ملائکہ کے اس گروہ سے کیسے باہر نکالا کہ خداوند متعال نے اس کے وجود میں غضب اور حمیت کہتے ہیں کہ کسی سے انتقام لینا یا کسی سے جھگڑا مول لینا، حمایت اسلحے کے ذریعے سے کسی کا دفاع کرنا یا کسی کا ساتھ دینا کہلاتا ہے. اردو میں یہ کلمہ حمایت عام معنی میں استعمال ہوتا ہے، مخالفت کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں کسی کی دفاع کرتے ہوئے مدد کرنا اور اس کی حمایت اپنے پورے وجود کے ساتھ کرنا حمایت کہلاتا ہے. اس لیے حمیت میں ہمیشہ غضب شامل ہوتا ہے. اسی حمیت سے ہی ماخوذ ہے. لہذا حمیت اور غضب کے ذریعے سے جو کچھ اس کے نفس میں تھا اللہ نے اسے آشکار کر دیا. اگر ابلیس غضب کا شکار نہ ہوتا، حمیت کا شکار نہ ہوتا، تو اس کے باطن میں جو تکبر اور حسد پوشیدہ تھا وہ آشکار نہ ہو پاتا. لہذا خداوند متعال نے قرآن کریم میں یہ ذکر کیا ہے ابلیس کا جو کلام ہے کہ جو ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا تھا، فَقَالَ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِين، یہ جو مقایسہ اس نے کیا اس کو قرآن نے آشکار کیا. آپ نے اس مرحلے میں دیکھا کہ غضب در حقیقت ایک ایسی خطرناک ترین چیز ہے کہ جس سے ابلیس بآسانی انسان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے. غصے میں آ کے ہر وہ کام جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا، وہ وحشت اور بربریت اور وہ برے اور فاسد کلمات جو اصلاً اس کے تصور میں نہیں آتی اس کے زبان سے جاری کروا دیتا ہے، اور اس کو مزین کر کے بیان کرتا ہے، مزین کر کے پیش کرتا ہے. انسان جو ہے وہ پھر اسی میں بہتا چلا جاتا ہے. لہذا جب انسان کو بالخصوص غضب کے آپ دیکھیں اپنی عام عادی زندگی میں اسباب کیا چیزیں بنتی ہیں، ان میں سب سے پہلا مسئلہ عزت کا مسئلہ بنتا ہے، کیونکہ نفس بیجا عزت کا متقاضی ہے.
انسانی نفس تقاضا کرتا ہے بیجا عزت کا۔ بیجا عزت سے کیا مراد ہے کہ جو اس کے حصے میں نہیں آنے والی چیز اس کا شدت سے مطالبہ کرتا ہے۔ مثلا انسان اندر سے حق نہیں رکھتا کہ اس کی شہرت ہو، اور شہرت جو ہے وہ عزت کا باعث بنتی ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی بات نہیں ہے۔ اب جب شہرت نہیں ہوتی تو یہاں پہ وہ غضب کا شکار ہوگا، وہ کہے گا یار یہ بھی وہی عمل انجام دیتا ہے اور میں بھی عمل انجام دیتا ہوں، میری طرف تو کوئی بھی نہیں آ رہا۔ تو اندر ایک احساس کمتری کا شکار انسان کو ہوتا ہے کہ میں کمتر ہوں۔ عزت قوت کو اور بالاتری کو کہتے ہیں، یعنی قوت کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے۔ لہذا عزت داؤ پہ لگنا، عزت داؤ پہ لگنا کیا ہوتا ہے؟ انسان بڑا محترم ہے اپنے وجود میں، جب بھی اس کو کوئی ٹھیس لگتی ہے اور اس کو یہ احساس دلایا جاتا ہے تم کمتر ہو یا تم حقیر ہو یا تم عاجز ہو، ضعیف ہو، یہ والے احساسات جس شے سے اس سے سامنے آتے ہیں وہ اس کے مقابلے میں نفس کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسباب اور حوادث ایسے رکھے ہیں کہ یہ تو آئے روز ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ بعض ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہم حقیقتاً صاحب عزت ہیں، لیکن اس جگہ پہ ہماری عزت کے اوپر ایک حملہ ہو، یعنی میں صاحب قوت ہوں لیکن میرے اس قوت کو تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ اب تسلیم نہیں کیا جا رہا تو میں اپنی قوت دکھاؤں؟ دکھانا تو اللہ کی بارگاہ میں صاحب قدرت تو فقط اللہ کی ذات ہے، اس نے ولایت نہیں دی کہ میں اگلے کو قوت کے ساتھ دبا دوں۔ اگر مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نعمت قوت دے کے آزمایا ہے تو یہ حق نہیں رکھتا ظلم میں کروں، لہذا یہاں پہ مقابلہ ظلم کے درجے میں آ جائے گا۔ وہ صاحب قوت نہیں مان رہا مجھے اور میں اسے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں اس کی قوت میرے پاس ہے۔ اب وہ طریقے سے، مختلف طریقوں سے، کیونکہ شیطان اس کے پاس بھی آتا ہے، وہ ایسی حرکات انجام دیتا ہے کہ جس سے انسان غضب کا شکار ہو۔ غضب کا شکار ہوگا تو اپنی قوت کا بیجا استعمال ظلم کی صورت میں صادر کر دے گا۔ اسی طریقے سے عام طبقات ہیں، مالی طور پہ بعض قوت، کیونکہ بعض قوی اور بعض ضعیف شمار ہوتے ہیں۔ مثلا آپ ایک ایسے معاشرے میں یا ایک ایسی جگہ پہ زندگی بسر کرتے ہیں کہ وہاں کے کئی افراد کی نسبت آپ مالی طور پہ قوت رکھتے ہیں، لیکن جو مالی طور پہ آپ سے ضعیف ہے وہ کوئی ایسی حرکت انجام دے دیتا ہے یا ایسی ناگواری ایجاد کرتا ہے کہ جس سے آپ کا صاحب مال ہونا وہ آشکار نہیں ہے، دب جاتا ہے یا اس کے اوپر ٹھیس پہنچتی ہے، ضرب لگتی ہے۔ آپ اس جگہ پہ توانا طور پہ آ کے قوت کا اظہار کرنا چاہیں گے، مال اور دولت اور اپنے روابط اور اس کی اساس پہ جو ایک احساس خود اعتمادی یا تکبر کا احساس پیدا ہوتا ہے اس کا اظہار کرنا چاہیں گے۔ اظہار کر دیا تو یہ بھی ابلیس کی طرف سے، کیونکہ وہ غضب اس جگہ پہ غضب میں ہمیں لائے گا۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ حوادث تو آتے رہتے ہیں انسان کو جو سبب بنتے ہیں، بعض حوادث کاذب ہیں، بس عزت، مطلقہ عزت انسان کو اس دنیا کے اندر نہیں میسر، جس کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ وہ جس جگہ پر بھی پہنچ جائے، اگر وہ امتوں کا امام بن جائے، حاکم بن جائے اور کوئی اس کے مقابلے میں حاکم نہیں ہے، اگر وہ بہت زیادہ شدت اور ظلم بھی دکھائے، اس کے باوجود اس کو اپنی رعایا میں سے کوئی ایسا بندہ سامنے لے آیا جائے گا جو اس کی عزت کو پامال کر دے، جو اسے ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرے، جو اس کی عزت کے اوپر حملہ کرے، جو اسے یہ تلخ گھونٹ پلائے کہ اس نے اس کی اہانت کی ہے، اہانت کی تلخی کا گھونٹ وہ پیے گا۔ اس لیے آپ نمرود لے لیں، فرعون لے لیں، آج کے دور کے فراعنہ لے لیں، جیسے صدام کہ انتہائی ڈکٹیٹر، ظالم ایک ڈکٹیٹر عراق کی سرزمین پر تھا جس نے مسلمانوں کو بھیانک طریقے سے قتل کیا، لیکن کس طرح ذلیل و خوار ہوا وہ؟ آخر اس کا مطالبہ کیا تھا کہ مجھے سگریٹ پینے کی اجازت دی جائے اور ہاتھوں سے کچھ دھونے وغیرہ کی یا نہانے کی اجازت دی جائے۔ تو اسے آخری وہ یہ پھانسی سے چند دن پہلے یا پھانسی والے دن یا ایک دو دن پہلے اسے اجازت، یعنی اس قدر پست جس کے لیے پوری دنیا کے اعلیٰ ترین جو جگہیں ہیں، کمپنیاں ہیں، ممالک ہیں، وہاں سے اس کے لیے ایک ایک چیز کا سامان آتا تھا، وہاں پہ کس حالت میں دیکھیں ذلیل و خوار ہو کے وہ پہنچا۔ لہذا جو بیجا اپنی عزت کا رکھوالا بنتا ہے اور حالات کے اوپر اپنے آپ کو آزمائش کے حوالے نہیں کرتا اور صبر کے گھونٹ نہیں پیتا، غضب کو قابو نہیں کرتا
وہ اسی طریقے سے ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی عمرا کی بات نہیں ہے، کئی ایسے غریب ہیں انتہائی اندر متکبر ہیں، انتہائی متکبر۔ روایات کے مطابق سب سے پست ترین طبقہ یہ ہے، کیونکہ اس کے پاس تو تکبر کرنے کی اور اپنے آپ کو دوسروں سے بالا سمجھنے کی کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی۔ یہ تو خیالوں میں اپنے آپ کو سب سے اوپر ابھارا ہوا ہے۔ نہ مال ہے اس کے پاس، نہ اس کے پاس کوئی صحت ہے، نہ اس کے روابط ہیں، نہ منصب ہے، نہ کوئی حکومت میں اس کے لیے کوئی سیٹ یا حاکم ہے، نہ عہدہ ہے اس کے پاس، بیجا طور پہ اپنے اندر متکبر اور اپنے آپ کو دوسروں پہ بالا سمجھے ہوئے ہے۔ لہٰذا یہ سب سے زیادہ پست انسان کہلاتا ہے۔ ان سب چیزوں میں غضب بھڑکتا ہے، اصل غضب بھڑکتا ہے۔ بس آپ نے دیکھا کہ انسانی نفسانی جو امور ہیں اس میں انسان غضب کا شکار آئے روز ہوتا ہے۔ دوسری چیز، انسان جہاں پہ اپنے آپ کو بہت ضعیف شمار کرے وہاں پہ غضب میں آ جاتا ہے، یعنی ضعف کا اسے احساس ہوتا ہے، مجبوری کا احساس ہوتا ہے۔ جیسے مریض ہے جب نا امید ہو جائے تو عجیب و غریب حرکتیں کرے گا غضب کی وجہ سے۔ جیسے ایک بندہ ہے وہ حوصلے توڑ گیا تو اب گالم گلوچ خوب کرے گا، غضب کی بنیاد پہ اندر غضب جنم لے گیا اس کے۔ جیسے چھوٹے بچوں میں یہ منظر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ آخری جب غضب کا شکار ہو جاتے ہیں، جب بالکل نڈھال ہو جاتے ہیں، نہیں ان کی چلتی، تو اب غصے میں اظہار کرتے ہیں اور جو منہ سے نکلتا ہے غصے کے عالم میں وہ نکالتے ہیں۔ اسی طرح انسان کسی جگہ پہ مختلف طرح سے پھنس جائے، جیسے ہمیں دفتری امور کے لیے جانا پڑتا ہے، پوری دنیا میں ایک جیسا ہی دفتری امور میں سرکاری انداز سب کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ اس نے کام فوراً کرنا نہیں ہے، کوئی اعلیٰ ترین یا جان پہچان والا کوئی بندہ آ جائے فوراً اس کا کام انجام پا جائے گا، یا رشوت کا متقاضی ہوتا ہے کہ رشوت وغیرہ دی جائے۔ اب ایک عام سادہ سا بندہ جائے، اسے پہلے وہ دیکھے گا کہ یہ جو سادہ لباس میں آیا اسے لفٹ ہی نہیں کرائے گا۔ یہاں پہ انسان کو تھوڑا سا غصہ آتا ہے کہ تم کیوں جداگانہ مجھ سے سلوک کر رہے ہو، لیکن ہم اسے یہ بات منوا سکتے ہیں؟ یقیناً اسے نہیں منوائی جا سکتی۔ اب ادھر کام کی بھی مجبوری ہے، کیا کریں؟ اب بیجا غصہ غضب کر جائیں اس کے اوپر، کوئی نتیجہ نہیں۔ ایسے کئی ایسے واقعات گزرے، مثلا بعض طبقات ہیں وہ آئے روز ذلت کا سامنا کرنے کے عادی ہوتے ہیں، جیسے بعض بزرگان اپنے تجربات بتاتے ہوئے نصیحت بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ڈرائیور پہ پیشہ افراد، وہ آئے روز انہوں نے سننی ہے، کبھی کسی کی سن رہے ہیں، کبھی کسی کی سن رہی ہیں، اس لیے انہیں اب کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح عموماً دکاندار ہوتے ہیں، وہ کوئی اعتراض کچھ کر کے جاتا ہے، کچھ کر کے جاتا ہے، ان کو کوئی اس چیز کا خاص اثر نہیں ہوتا۔ تو بزرگ نصیحت کرتے ہیں کہ ان سے کبھی نہ الجھو، وہ بدتمیزی تو کریں گے، تم الجھو گے تو اپنی عزت بھی سب کے سامنے گنوا دو گے، کیونکہ اس پہ تو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وہ تو عادی ہیں، وہ گریبان تک بات آ جائے وہ بھی آرام سے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے، انہیں تو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ وہ تو اس کی ایک قسم کی ریاضت اپنی زندگی میں کر چکے ہیں۔ اسی طرح گلی محلے کے آوارہ افراد ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، جہلا سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، جہلا سے، آوارہ افراد سے۔ اسی طریقے سے یہ والے طبقات بھی، سرکاری نیچے میز پہ بیٹھے ہوئے افراد ہیں، یا دفاتر میں یا کسی جگہ جاتے ہیں، آپ الجھیں گے وہ بھی برا بھلا کہے گا، آپ بھی برا بھلا کہیں گے، نتیجہ اور ابلیس یہی چاہتا تھا۔ لہذا یہاں پہ جو ناگواریاں ہیں اس کے اوپر صبر کر جائے۔ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر مثلا آپ آگے سیٹ میں بیٹھنے لگے ہیں، وہ کہے گا نہیں جی پیچھے جائیں، آپ کہیں گے میں نہیں پیچھے بیٹھنا چاہوں، وہ کہے گا ٹھیک ہے نہ بیٹھو تم۔ سواریوں میں عام ہی ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں میں یہ چیز لینا چاہوں گا، دکاندار کو کہے گا نہیں یہ نہیں بیچنی، آپ تھوڑا غصے کا اندر جذبات میں آ جائیں گے۔ تو یہ وہ موارد ہیں جن میں غضب اٹھتا ہے لیکن قابو کرے، ضبط کرے۔ انبیاء و ائمہ علیہ السلام کے کئی واقعات اس نوعیت کے ہیں کہ جس کے اوپر انہوں نے اس طرح کے غصے کو ضبط کیا، جبکہ ان کا غصہ عین ایمان ہے، اور ہمارے غصے میں اصل یہ ہے کہ یہ ایمان کے منافی ہے، مگر یہ کہ ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کے لیے غصہ کیا اس نے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے یا دین کی حمایت کے لیے اس نے غصہ کیا، یہ برحق ہے۔ یہ جو دین نے حکم دیا کہ اپنا دفاع کرو، اپنے ناموس کا دفاع کرو، تو اس جگہ کے اوپر ہے۔ ہاں عزت کے لیے انسان ظلم کے دائرے میں قدم نہیں رکھ سکتا، ناراضگی کا اظہار کر سکتا ہے، سنجیدہ ہو سکتا ہے، یہ طبیعی سی چیز ہے۔ تو یہ آپ کے پاس موارد دوسرے ہے کہ جہاں پہ انسان کے لیے ایسے حوادث رونما ہوتے ہیں کہ انسان ایک نو مجبور ہو جاتا ہے،
ایک جگہ پہ مجبور نہیں ہے، صاحب اختیار ہے اور غضب آتا ہے۔ یہ موارد ذرا دقت سے نوٹ کرتے جائیں۔ ایک جگہ کون سی ہے کہ جہاں پہ صاحب اختیار ہے اور ایسا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے کہ اندر سے غضبناک ہو گیا۔ یہ ابلیس ہے کہ جو اب غضب کو انسان کے ساتھ کھیلے گا، انسان کے وجود سے۔ اور یہاں پہ اگر ضبط کر لیا، یہ عین ایمان ہے۔ اس جگہ پہ اگر اس نے اظہار کر دیا غصے کا، تو یہ خطوات شیطان ہے جس پر چل پڑا۔ اسی طریقے سے دوسرا مورد ہے جہاں پہ صاحب اختیار نہیں ہے، مجبور ہے، وہاں پہ مجبوری کی وجہ سے یہ دفتروں کے چکر کاٹ رہا ہے، مجبوری کی وجہ سے فلاں جگہ جا رہا ہے۔ مثلاً عام طور پہ اس سٹیٹس کا بندہ جو ہے وہ خود چل کے نہیں جاتا، آپ چل کے چلے گئے، چل کے گئے تب بھی لفٹ نہیں کرائی۔ ایسے ہمارے سامنے ہی بعض افراد کیا ہوا ہے۔ اب وہ جو ٹیبل کے پیچھے بیٹھا ہے وہ ہے کوئی سنجیدہ یا بے ادب سا انسان، اس نے کوئی ادب کا خیال نہیں رکھنا۔ تو ایک بزرگ آئے اور دنیاوی طور پہ صاحب عزت شمار ہوتے تھے، تو اب وہ اس سے الجھ پڑے۔ ممکن ہے بلڈ پریشر کی مریض ہوں، وہ جتنا بولا وہ چپ کر کے بیٹھا رہا۔ اس نے بھی کوئی ایک چھوٹی موٹی ایسی حرکت کی، زبان سے کچھ نہیں بولا، وہ اور بھڑک اٹھے۔ اس نے جا کے اوپر تک شکایت لگائی، لیکن انہیں اسے نہیں ہٹایا، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ اس کا کئی افراد، کئی 100 بندوں کے سامنے عزت پامال اسی بولنے والے کی ہوگی، نتیجہ صفر کا صفر رہا۔ وہ اب شرمندگی سے ادھر آتا بھی نہیں تھا، آتا سر جھکا کے چلا جاتا۔ بالآخر اسے اس ٹیبل پہ آنا تھا، صرف یہ دفعہ آخری نہیں، جب تک اس ادارے میں ہے اسے بار بار اس ٹیبل پہ آنا ہے۔ وہ جو ٹیبل پہ بندہ بیٹھا ہے وہ اب بے ادب ہے لیکن تجربہ کار ہے، اور یہ ادارے والے جانتے ہیں کہ ہم اس کو ہٹا دیں تو اس کا متبادل فوراً تو نہیں ہمیں ملے گا، لہٰذا اوپر جتنی بھی شکایت کرے وہ اس کو، کیونکہ یہ بھی اس کا کارمند ہے، یعنی ملازم ہے، یہ بھی ملازم، یہ اوپر درجے کا ملازم ہے، یہ نیچے درجے کا۔ یہ جو اوپر درجے کا ملازم ہے، اس سطح کی ڈگریاں لینے والے بندے بہت سارے ہیں، یہ چلا جائے تو متبادل مل جائے گا۔ لیکن یہ جو ٹیکنیکل والا ہے چھوٹی فیلڈ لیکن ٹیکنیکل ہے، اس کا انہیں متبادل نہیں فوراً ملے گا تو اسے ایڈجسٹ کرنا مشکل ہے، اس کو پھر انٹرویو کرنا ایک درد سر ہے۔ اوپر والے کی ان کے پاس پہلی لائنیں پڑی ہوئی ہیں، اب وہ تو نہیں ہٹائے گا اسے۔ یہاں پہ انسان خود سوچے کہ میرا جو مختصر کام ہے، میں غصے کے اوپر ضبط کرتے ہوئے وہاں پہ کام انجام دوں اور حسن اخلاق سے معاملات کو طے کروں، کیونکہ بالآخر وحشی سے وحشی درندہ حسن اخلاق سے رام ہو جاتا ہے، اسے تو پھر اللہ نے بشر بنایا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ رام نہ ہو؟ اس لیے جو غصہ، غضب، چیخ پکار، زور زبردستی اور مختلف چالیں اور منصوبے بنا کے بٹھاتے ہیں، یہ ناکام ترین روش ہے، کچھ بھی نہیں ہوتی وہاں پہ چیزیں۔ قانون کا اجرا کر کے یہ بہترین ایک روش ہے، لیکن یہ بھی آخری مجبوری ہے، حسن اخلاق سے پہلے انجام دیا جائے۔ اچھا، یہ دوسرا امر ہو گیا جہاں پہ آپ کیا ہیں، مجبور لیکن غضب میں آتے ہیں، اور ابلیس اس جگہ پہ کھیلتا ہے، وہ غیبتیں کرائے گا، تہمتیں لگوائے گا، گالم گوش کرائے گا، لڑائی جھگڑا کرائے گا۔ تیسرا جو ہمارے پاس امر آتا ہے کہ جس میں غضب کا انسان شکار ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی ایسی آفت آن پڑی ہے، جیسے مریض ہو گیا ہے، یا نوکری سے اسے نکال دیا گیا اور ٹائم غم میں، یا اس کے کوئی عزیز قریبی رشتہ دار وفات پا گئے ہیں، یا مال اس کا سارا چھن گیا، یعنی کوئی سخت حادثہ پیش آ جائے۔ یہ جو تیسری نوعیت ہے، اس میں عموماً انسان غضب کا شکار ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ چوتھی چیز ہے فاسد تربیت ہوئی ہے، وہ شروع سے ہی غصہ غضب کیا کرتا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کر دیتے تھے، یہ اندر سے فرعون بنتا چلا گیا۔ اکثر زیادہ تر چودھری بدماش ایسے ہی افراد ہوتے ہیں کہ ان کے والدینوں نے انہیں کاملاً فرعون بنایا ہوتا ہے، ہر غصے کے مورد میں اس کے دل کی تسلی جس سے ہو جائے اور دل میں ٹھنڈک پڑ جائے اسے انجام دلوا دیتے تھے۔ وہ تو ایک ریاضت وحشی درندگی کی کر چکا ہے، تو یہ درندہ صفت انسان بن جاتا ہے۔ لہذا بہت سارے مجرم ہیں، بڑے بڑے قاتل ہیں۔ اب جو قاتل ہیں، کوئی امیر کبیر بندے تو عموماً نہیں قاتل نکلتے، عام افراد ہی معاشرے کے قاتل نکلتے ہیں۔ کس نے انہیں قتل کی طرف لے گئے؟ یہ جو بربریت وہ دکھاتے ہیں، کون سی چیز انہیں بربریت کی طرف لے گئی؟ یہ فاسد تربیت معاشرے کی۔ ایک شبہ ان کے لیے پیدا ہوا، اس شبہ کا غم انہوں نے شدت سے لیا، اور پھر بربریت، شیطان نے انہیں بہکا کے
کس منزل تک پہنچایا کہ انسانیت بھی اس کے اوپر دنگ رہ جاتی ہے اور وحشی درندے بھی اس کی درندگی سے پناہ مانگتے ہیں. اس قدر انسان بڑا درندہ بنتا ہے. ہر ملک میں ایسے درندے موجود ہیں. اگر ان درندوں کو چھوٹے لیول پہ رکھا جائے تو یہ بھاگتے پھرتے ہیں, یہ ویرانوں میں رہتے ہیں. اور اگر صاحب قدرت درندہ بن جائے تو یہ آج کل سیاسی حکمران یا اعلیٰ منصبدار کہلاتے ہیں. اندر سے کامل وہی درندگی ہے ان کی, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک بس پینٹ ٹائی پہن کے آیا ہوا ہے اور ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہے, اور ایک جو ہے وہ بنجر علاقوں میں اپنا راج بنائے ہوئے ہے. دونوں کاملاً شیاطین کے اولیاء بن جاتے ہیں. لہذا آپ نے دیکھا کہ غضب انسان کو کہاں تک پہنچاتا ہے. مومنین میں بھی ایسی لڑائیاں ڈالتا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ غضب کے مورد میں نفس کے اندر جنگ کرے غضب سے. وہ جنگ نہیں کرے گا تو جیسے کل ہم نے حدیث میں پڑھا, دو آوازیں تو آ رہی ہیں, وہ اپنے وجود میں نہیں بٹھائے گا تو نہیں اس کے قابو میں آ پائے گا, اور وہ شیطان کے خطوات پہ چل پڑے گا. شیطان اس کے قابو میں نہیں آرام سے آئے گا, یعنی نہیں بھگا سکے گا, نہیں مقابلہ کر سکے گا. لیکن اگر اس نے اپنے غصے کو بٹھا دیا, ملک کی آواز کو سنا, فرشتے کی آواز کو سنا, اس سے تعلق جوڑ لیا, بچ جائے گا. مطلب آپ خدمات انجام دیتے ہیں, کوئی قدر ہی نہیں ہے خدمت کی. اب ان میں دو میں سے ایک ہو سکتا ہے. اب چونکہ قدر ہے ہی نہیں تو انسان کیا بن جائے؟ مجرم. انہوں نے قدر کرنی نہیں ہے, ان پہ کیا میں نے خرچ کر کے کرنا ہے, خود ہی بس اپنا سب کچھ درست کرو. دوسرا یہ ہے کہ ملک کی سن لے کہ تم ان کے لیے کر رہے ہو یا اللہ کے لیے کر رہے ہو. اگر اللہ کے لیے کر رہے ہو تو اس کی طرف ہی تم طمع اسی سے باندھو, اسی سے اپنے حرص اور لالچ کو وابستہ کرو, تمناؤں کو اسی سے وابستہ کرو. ان کے لیے تو تم یہ رکھو کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, نہ تم سے شکریہ چاہیے نہ تم سے جزا چاہیے, ہمیں تم سے کچھ نہیں کم سے کم چاہیے. یہ غضب کے حوالے سے بات ہماری ختم ہوئی, اور اگلے ہم اب مورد میں وارد ہوتے ہیں, کیونکہ آپ آیات اور روایات اس سے متعلق پڑھ چکے تھے. اب ہم نے کتاب غضب نہیں, باب غضب نہیں پڑھا. اس سے آپ کو وہ ہیڈنگز بھی پتہ لگ رہی ہیں اسی سارے بیان سے کہ جو ایمرجنسی طور پہ معلومات مجھے جن کی حاصل کرنی ہے. آپ غضب کے متعلق ٹاپک کو پڑھیں, صرف دین اسلام میں نہیں, ہر دین میں اس کے حوالے سے وسیع معلومات ہیں, کیونکہ ہر دور میں ابلیس اسی سے بہکاتا رہا ہے. آپ شہوات کے بارے میں پڑھیں, دین اسلام نے شیعہ سنی دو کتابیں نہیں, فقط تمام ادیان میں شہوت کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے مختلف طرح کے بیانات اور نصیحتیں آپ کو مل جائیں گی. لہٰذا یہ آپ نے ملاحظہ کہ اسی طرح سے ایک اور ہمارے پاس ٹاپک بنتا ہے کہ روایت ہے کہ جو ابلیس نے چیزیں ایجاد کی ان میں سے ایک گانا بجانا اور آوازوں کو نکالنا, یعنی حرام دائرے میں رہ کے, کیونکہ اچھی آواز ایجاد کرنا خود حرام نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اگر ایک انسان حلال دائرے میں رہتے ہوئے نوحہ اور مرثیے کا اہتمام کرتا ہے تو یہ بھی حرام نہیں ہے. لیکن جو ابلیس نے جس چیز کو ایجاد کیا وہ حرام کے دائرے میں, اس لیے سب سے پہلے جس نے گانے کو اور مرثیہ نوحے کو, نوحوں کو اور گانوں کو ایجاد کیا وہ کون تھا؟ وہ ایک روایت کے مطابق ابلیس تھا. روایت میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں کہ اگر میرے سامنے وہ روایت نکل آئے تو, اور اس میں یہ غالباً روایت بھی علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار میں اسے نقل کیا ہے, یعنی جناب جابر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے طریق سے نہیں ہے. ممکن اہل سنت طریق سے آئی ہو, لیکن اس کا مفہوم اپنے طور پہ ہمارے لیے وہ اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ ہمیں اس دنیا میں اگلی چیز یہی نظر آتی ہے کہ رقص و سرور کی محفلیں شیطانی, یعنی جب وہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیں تو اس طرح سے کرتے ہیں, اور جب غم کا اظہار کرنا چاہیں تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. دونوں میں حلال طریقہ بھی ہے. خوشی کا اظہار کرنے کے لیے بھی اچھی آوازیں ہیں, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ داخل ہوئے تو مدینہ میں رواج تھا کہ مدینہ شہر کے تھوڑا باہر جا کے 2 ٹیلے تھے بڑے بڑے, ان 2 ٹیلوں کے اوپر کھڑے ہو کے آنے والے کا استقبال کرتے تھے اور الوداع بھی ادھر سے کیا کرتے تھے. اس جگہ تک جیسے کہتے ہیں نا بس سٹاپ تک جانا, تو واپسی پہ یہ بس سٹاپ ہوتا تھا, اس کے بعد وہ پھر سیدھا قافلہ چلا جاتا. تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے
تو تب یہاں پہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بچے آ گئے ٹیلوں کے اوپر کھڑے ہو کے، انہوں نے دف بجاتے ہوئے، بعض جگہوں پہ آیا دف تاریخی واقعہ ہے، ممکن ہے دف نہ بھی ہو، لیکن دف کے بغیر بھی ایک خوبصورت آواز ایجاد ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے یہ پڑھا طلع البدر علینا، کہ 14ویں کا چاند ہمارے لیے ظاہر ہو گیا، من ثنیات الوداع، ثنیہ اسی کو کہتے ہیں، ثنیہ سا سے ہے، ثنیات الوداع کہ دو ٹیلے، الوداع کہنے والے دو ٹیلوں کے درمیان سے چاند دیکھو ہمارے لیے نمایاں ہو رہا ہے۔ کہ یہ کلمات اس قدر خوبصورت تھے کہ آج بھی دنیا بھر میں فارسی ہو، عربی ہو، اردو ہو، یہ اسی طرح سے عربی میں پڑھا جاتا ہے، اور اس میں پھر اپنی قومی زبان کا جو بھی علاقائی زبان ہے اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ خود اچھی آواز کا ایجاد کرنا ممنوع نہیں ہے، ایجاد تاثیر بہت گہری ہے۔ مثلا دعاؤں میں ایک خوبصورت آواز کی تاثیر، باقاعدہ کتاب و فضل القرآن جو الکافی میں ہے، اس میں اچھے لحن کے ساتھ اور اچھی آواز کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، باقاعدہ تاکید کی گئی ہے۔ اس لیے اچھی آواز ایجاد ہونی چاہیے۔ اسی طرح نوحے ہیں، سارے نوحے تو نہیں مذموم، جیسے امام حسین علیہ السلام یا امام اہل بیت علیہ السلام کے لیے مرثی گئے۔ اب یہ ہستیاں حق رکھتی ہیں کہ ان کے لیے مرثی اور نوحے کہا جائے، یا جس سے دین شخصیت سے زندہ ہوتا ہے، جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یا اس طرح کے، کہ حق رکھتی ہیں کہ ان کے لیے ایسی شاعری کی جائے۔ لیکن ایک اپنے آباء و اجداد میں سے، اپنے باپ بیٹا میں سے کوئی مر جائے، اس کے لیے کیا مرثی ہم نے ہر روز پڑھنے؟ کیونکہ دین چاہتا ہے کہ جو وفات پا گیا اس کو تم آثار کے اعتبار سے فراموش کرو، مغفرت کے اعتبار سے یاد رکھو۔ ہمارے آباء و اجداد کے حوالے سے دینی تعلیمات ہمیں کیا کہتی ہیں؟ آثار کے حوالے سے کاملاً فراموش کر دو، اور اگر تم نے یاد بھی رکھنا ہے تو اس کی کوئی مدح و ستائش والی چیزوں سے نہ رکھو، مغفرت کی دعا کرو۔ تم نے اپنے ذہن میں اسے پتہ نہیں ولی اللہ بنایا ہوا، نماز ایک بھی نہیں پڑھتا تھا، وہ سب کوئی سفید روپ میں نظر آ جاتا ہے، نورانی چہرے کے ساتھ خواب میں، کیونکہ محبت ہوتی ہے تو اس طرح نظر آتا ہے نا کہ حقیقت میں اسی طرح سے ہے۔ لہذا مغفرت کی دعا اس کے لیے کرو۔ اب اس کے لیے 1000 دن رکھ دیے جائیں، چہلم بھی ہے، سیوم بھی ہے، برسی بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ یہاں پہ ہم ایک اعتراض کر سکتے ہیں، اگرچہ شریعت کے دائرے سے باہر نہ آئے تو ہم بدعت بھی نہیں کہہ سکتے، شریعت کے دائرے میں حلال ہے، لیکن حوصلہ افزائی اس کی قطعاً نہیں ہے۔ مثلا اگر ہمارے والدین یا ہمارے دادا وغیرہ ان کی قبر وہ گر جائے یا بوسیدہ ہو جائے، اسے بنانا چاہیے یا نہیں؟ مکروہ ہے دین اسلام میں، اس کی مٹنے دو، اس کے نشان جانے دو۔ کس کے زندہ رکھنے چاہیے؟ انبیاء وائم علیہ السلام، اور کس کے؟ جس کی ذات سے دین زندہ ہوتا ہو، جس سے دین زندہ ہوتا ہو، بس۔ جس سے دین نہیں زندہ ہوتا تو سب کے تمہارے والدین ہیں تو بقیہ بھی کے بھی والدین ہیں، وہ ان کے آثار کو مٹنے دینا چاہیے۔ اسی لیے عربوں میں یہ روایت ہے، بڑے بڑے لمبے تعریفوں کے پل باندھ کے اپنے آباء و اجداد کے قصے بیان کیا کرتے تھے۔ دین اسلام نے آ کے ان قصوں کے اوپر پابندی لگائی کہ کیا بیٹھ کے تم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو، اللہ کا ذکر کرو، اولیاء کا ذکر ہونا چاہیے۔ اسی طرح محبت، شدید محبت کیا کرتے تھے۔ قرآن میں آیت نازل ہوگی کہ یہ محبت جو تم اپنے آباء کے ساتھ دکھاتے ہو، یہ تو اللہ کا حق بنتا ہے کہ تم اللہ سے ایسی شدید محبت کرو۔ اسی طرح شاعری کیا کرتے تھے، شاعری، بڑے بڑے واقعات کو شاعری میں عربوں نے ڈھالا ہوا تھا۔ ان کے لیے شاعری دائیں ہاتھ کا کام تھا، وہ لڑتے لڑتے ہی جا کے پتہ نہیں کتنے شعر کہہ دیتے تھے، جسے رجس کہتے ہیں، اور ہم سوچ سوچ کے بھی کئی گھنٹے لگا دے تو ایک مصرع بھی نہیں بنتا۔ تو عربوں کے پاس یہ صلاحیت موجود تھی۔ آپ روایات پڑھیں، سید السند روایت ہے، شب جمعہ اور روز جمعہ اگر برحق ہو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے اوپر بھی مشتمل کیوں نہ وہ مواد ہو، تب بھی مکروہ ہے شعر پڑھنا، تب بھی اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ اور راوی نے پوچھا بھی امام سے کہ قرآن کے اوپر مشتمل ہوں، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور ان پر مشتمل ہو، کہتے ہیں نہ شعر سنو نہ شعر پڑھو، یہ کیونکہ معاشروں میں رائج چیزیں تھیں۔ ہاں یہاں پہ کوئی کہہ سکتا ہے آج کے دور میں رائج نہیں ہے تو ممکن ہے یہ کراہت نہ ہو، یا بہرحال فقی کا کام ہے، وہ یہ فتویٰ دے سکتا ہے، لیکن روایت جو ذکر کرتی ہے وہ اس طریقے سے ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو امر آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہے، یہ تب ہے جب ابلیس سے رابطہ قائم کر لے۔ ہر چیز اسی طرح ہے۔ غصہ تب ہے جب ابلیس سے رابطہ قائم کر لے، تب ممنوع ہے۔ شہوت تب ممنوع ہے کہ جب ابلیس کے خطوات کے اوپر انجام پائے۔
یہ رونا پیٹنا، شور مچانا، اچھی آواز میں پڑھنا جب ابلیس کے خطوات پہ انجام پانے لگ جائے، وَإِلَّا یہ چیزیں انسانی ضروریات میں سے ہیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ کانا ابلیس اول من ناحا، کہ پہلی شخصیت، پہلی ذات جس نے نوحہ پڑھا وہ ابلیس تھا۔ وَأَوَّلُ مَن تَغَنَّا وَأَوَّلُ مَن حَدَا، اور پہلا جس نے غنا کیا، گانے پڑھے، وہ ابلیس تھا۔ حدا کہتے ہیں اونٹوں کو جم کرنے کے لیے خاص طرح کی آلے سے آواز نکالی جاتی تھی، تو وہ پھر بڑی ترنم آور آوازیں بن جاتی تھیں، تو اونٹ اسے سن سن کے اسی میں ڈوب کے پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی سب سے پہلے ایجاد اس نے کیا۔ اور پھر نیچے ایک واقعہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب درخت سے پھل کھایا تو تغنا، خوب اس نے اچھی آوازوں سے گانے شانے پڑے، اور جب اس کو زمین پر اتارا کیا تو یہ اونٹوں کو جو قابو کرنے کے لیے آوازیں ایجاد کی جاتی ہیں، ایک بانسری ٹائپ کوئی ایک چیز ہوتی ہے، تو اس نے تب اس سے یہ عمل انجام دیا۔ اور جب زمین پہ ٹھہرائے جانے کی بات آئے تو اب یہ چیخا چلایا اور اس نے نوحے پڑے، کیونکہ جنت اسے بار بار یاد آیا کرتی تھی کہ جہاں پہ وہ ہوتا تھا۔ بہرحال آگے تھوڑا طولانی واقعہ ہے، اس کو ہم ترک کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیت کی طرف منتقل ہو کے اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس جب یہ آیا تو تب اس کا کیا کردار تھا۔ انبیاء علیہ السلام کے اوپر تو یہ نہیں چھا سکتا۔ قرآن کی متعدد آیات ہیں، البتہ پہلے یہ آیت پڑھ لیں، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 112 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن قرار دیا ہے، بس جس کا دشمن نہیں ہے وہ پیرو نبی بھی نہیں ہے۔ نبی کا دشمن ہمارا دشمن ہوگا یا نہیں؟ اس لیے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، جو سب کو ہی دوست بنانا چاہتے ہیں، آج سمجھ لیں کہ یہ نبی کے راستے کے اوپر نہیں ہے، یہ اللہ کے راستے کے اوپر نہیں ہے، سارے تو نہیں دوست بن سکتے۔ ابلیس کا کردار ہے، ایک ضعیف سند روایت منسوب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین پر آزمائش نہ لینی ہوتی تو ابلیس، یعنی اگر اللہ نے ابلیس کو خلق نہ کیا ہوتا تو دنیا کو خلق نہ کرتا۔ کیوں اللہ نے دنیا کو خلق کیا؟ تاکہ آزمائش لے۔ آزمائش کس سے بننی ہے؟ جب ہمارے اندر دونوں کا ٹکراؤ رکھا جائے۔ اب جب بھی ٹکراؤ رکھے گا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تقوی سے پہلے فجور کا بیان ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے دونوں ہماری سرزمین نفس کے اندر رکھ دیے۔ یہ وہی بات ہے جس کو ایک اور انداز میں کل حدیثوں نے بیان کیا، دو کان ہیں، ایک ہے جو فجور کو آواز دیتا ہے، اگر فجور کے عناصر حرکت میں آ جائیں ابلیس سے تعلق جڑ جائے گا، اور اگر تقوی کے عناصر حرکت میں آ جائیں فرشتے سے تعلق جڑ جائے گا۔ دونوں ہی ہمیں غیر مرئی ذوات ہیں، ہمیں دونوں نہیں نظر آتے، لیکن دونوں سے گہرا تعلق ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دشمن قرار دیا ہے، زمین دشمنی کے لیے ہے، دشمنی کے بعد دوستی کے لیے ہے، پہلے دوستی نہیں ہو سکتی ادھر۔ صحیح، زمین پہ جب اتر آئے تو ہر چیز دشمن ہمیں نظر آتی ہے یا نہیں؟ کیڑا دشمن ہے، حیوان دشمن ہے، موسم دشمن ہے، جراثیم دشمن ہے، ساری چیزیں دشمنی کرتے ہوئے نظر آ رہی۔ صرف ہم سے یا بقیہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے؟ سب چیز ان کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ ایک ادھر کیڑا آ جائے بیچارہ کتنے سے لڑے گا؟ ہر چیز سے لڑے گا، بالآخر زندگی کی بازی ہار جائے گا اور چلا جائے گا۔ ہم بھی اسی طرح ہیں، ایک معین مدت کے لیے آئے ہیں، پھر زندگی کی بازی ہار جائیں گے۔ اس لیے ہر شے دشمنی سے بھری ہوئی ہے۔ جب زندہ ہے تو کوئی طاقت ہے کہ جس نے اسے سنبھالا ہوا ہے، جس نے اسے بچایا ہوا ہے، اس کے بعد وہ پھر اس دنیا سے انسان سے کٹ جائے گی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہر نبی کے لیے دشمن قرار دیا ہے۔ شیاطین الانس والجن، یہ دشمن کون سے ہیں؟ بہت سارے ہمارے زمین پہ دشمن ہیں۔ یہ کون سے دشمنوں کی بات ہے؟ خود تشریح بیان کی آیت کریمہ نے کہ وہ دشمن جو جن اور انس میں سے شیاطین ہیں، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ تو اس شیطان نے کئی شیاطین جن و انس میں سے کر دیے،
اور جب کئی شیاطین کر دیے تو یہ شیاطین کیا ہو جائیں گے؟ ہمارے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ شیاطین کیا قدرت رکھتے ہیں اور کیا ان کا پلان ہے یا کس طریقے سے وہ وسوسہ ڈالتے ہیں، اسے قرآن نے بیان کیا۔ یوحی بعضهم الی بعض، یہ دوسری آیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ وحی کا تعلق قائم رکھتے ہیں۔ ان میں سے بعض دیگر بعض کو کیا کرتے ہیں؟ وحی کرتے ہیں۔ کیا وحی کرتے ہیں؟ زخرف القول ہے۔ زخرف کہتے ہیں جو بیجا طور پہ زینت بنا دی گئی ہو۔ ایک ہوتا ہے نا حد سے زیادہ زینت، اور ایک ہوتا ہے کہ وہ چیز کہ جو زینت والی نہیں ہے لیکن اس کو بنا سنوار کے بڑا پرزینت آپ نے کر دیا ہے۔ تو زخرف القول کیا کہلائے گا؟ کہ باتوں میں بڑا خوبصورت نظر آئے گا، جیسے آپ کیا کہتے ہیں؟ وسوسے، بڑے خوبصورت باتیں کرے گا۔ یہ وحی کن چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے؟ آخر اس نے ان شیاطین کو بھی تو اسی طرح قابو کیا ہوا ہے نا، جنہیں اس میں ابلیس نے کس سے قابو کیا؟ وہ بھی انہی چیزوں سے۔ اگر حسد ان مومنین میں اور غضب کا شکار مومنین کو کرے گا تو شیاطین کس جہنم میں ہیں؟ وہ حسد سے پاک ہیں کیا؟ جیسے ابھی اسرائیل میں لڑائی ہو رہی ہے ان کی آپس میں، دونوں ہی حسدانہ لڑائیاں لڑیں۔ شیاطین تو ہر ٹائم حسد میں رہتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد، ایک دوسرے کے خلاف غضب، لیکن وہ اپنے امیر کی بات مانتے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کی خطوات پہ چل کے اس دنیا میں آگے قدم بڑھاتے ہیں۔ زخرف القول، بڑے خوبصورت باتیں ہیں، غرورا، جو انسان کو دھوکے میں مبتلا کر دیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کا رب چاہتا، یعنی مشیت آپ کے رب کی ہوتی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کے رب کی مشیت ہوتی، مَا فَعَلُوهُ، وہ یہ کام کر ہی نہ پاتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا ابلیس آئے زمین پر اور ایک مدت رہے زمین پر، اور بنی آدم جو ہیں وہ، جسے ایک اچھا پنجابی میں جملہ ہے جسے آپ جانتے بھی ہیں، بات چیز ہوتی ہے نا ہر زبان میں تھوڑی بہتر اور نپے تلے جملے ہوتے ہیں جو پوری عکاسی کر دیتے ہیں، جیسے موت کے لیے انتقال لفظ بہت اچھا ہے، اسی طرح اس کا بھی، اس فلسفے کو ایک بڑا اچھا پنجابی کا لفظ بیان کرتا ہے کہ مثلا بندے کے پتر بن، یعنی آدم کے پتر بن، یعنی آدم کے بیٹے بن کے رہو۔ تو زمین پہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنا تھا یہ آدم کا فرزند بنتا ہے یا شیطان کا پیرو بنتا ہے، اس لیے آدم کے ہمیں پتر بن کے رہنا چاہیے۔ ما فعلوہ، اگر آپ کے رب کی مشیت ہوتی تو وہ یہ کام نہ کرتے۔ تو خدا نے اس جگہ پہ اس لیے کہ کون آدم فرزند آدم بنتا ہے، آدم کا حقیقی فرزند بنتا ہے اس کے پیچھے آدم علیہ السلام کے خطوات پہ چل کے۔ فَذَرْهُمْ، انہیں آپ چھوڑ دیں، یہ جو مجرمین ہیں مہلت دیں۔ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو یہ افطرا پردازی کر رہے ہیں، جھوٹ باندھ رہے ہیں مختلف، ان کو مہلت دیں، پھر ان کو ایک ساتھ ہی سمیٹیں گے اور پکڑیں گے۔ یہ آپ نے قرآن کریم کی آیت دیکھی۔ آئیں ادھر سے اب ہم منتقل ہوتے ہیں اس کی باتوں پہ اور اس کے حربوں پہ۔ انبیاء علیہ السلام نے بیان کیے ہیں کہ کیا یہ باتیں اور حربیں ذکر کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے نفوس تک رسائی نہیں ہے۔ قرآن کی بعض آیات ہیں جس کی وجہ سے کچھ شبہ سا پیدا ہوتا ہے، اور اس شبہ کی بنیاد پہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں مختلف اقوال بھی پائے جاتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں سورہ حج میں آیت نمبر 52 ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، آپ سے پہلے بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا، صحیح ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا، آپ سے پہلے ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا، وَلَا نَبِيٍّ، اور کسی نبی کو نہیں بھیجا، إِلَّا إِذَا تَمَنَّا، مگر یہ کہ جب وہ تمنا نبی اور رسول کرتا تھا، أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، تو شیطان ان کی اس امنیت یا تمنا میں القاء کر دیتا تھا۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تو شیطان جو کچھ القاء کرتا اور ڈالتا تھا اللہ اسے نسخ کر دیتا، زائل کر دیتا تھا۔ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ، پھر اللہ اپنی آیات کو مزید محکم کر دیتا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ علیم حکیم ہے۔ اس آیت کے ضمن میں بعض نے یہ خیال کیا کہ انبیاء علیہ السلام بھی جب خواہشات اور تمنائیں کرتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ اپنے دخل اندازی کر دیتا ہے، ان کے لیے بھی پرزینت چیزیں بنا دیتا ہے، لیکن وہ عمل نہیں کبھی کر پاتے اور اسے زائل پھر اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ یہ حتیٰ کہ ان کے ہاں صوفیہ و عرفاء کا بھی بعض کا نظریہ ہے کہ
نبی جو ہے اس کے نفس تک وہ اتنی رسائی پیدا کر لیتا ہے کہ وسوسہ بنا دے، پرزینت کر دے، اور نبی اس زینت کو دیکھتا ہے اور اس زینت سے متاثر ہوتا ہے۔ متاثر ہونے سے مراد ہے دو چار سامنے ہوتا ہے، اور لیکن نتیجتاً وہ اس کے اوپر غلبہ وسوسہ نہیں پاتا، وہ اس وسوسے کی اتباع نہیں کرتا، اس لیے معصوم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے وجود سے کیا کرتا ہے، اسے زائل کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صوفیہ اور عرفاء کی اہل سنت کی بات درست نہیں ہے، اور قرآن کریم کی آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ ڈال دیتا ہے حتماً اور جو کوشش کرتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے، کیونکہ دیگر قرآن کی آیات سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ انبیاء و ائمہ علیہ السلام کے نفوس تک اس کی رسائی نہیں ہے۔ وہ اپنے تئیں کوشش کرتا ہے، لیکن وہ کوشش اس کی راہ میں جواب دے جاتی ہے، نفوس نبی و معصوم تک اس کی رسائی نہیں ہوتی۔ ہر دو میں نتیجتاً معصوم ہی ہیں وہ، یہ ذہن نشین رکھیں کہ ہر دو میں نتیجتاً معصوم ہیں، کیونکہ اگر آپ اس بات کی قائل ہو گئے وسوسہ وہ ابھارنے میں نبی میں کامیاب ہو جاتا اور پھر اللہ زائل کرتا ہے، تو یہ اللہ سے شدید ارتباط کی علامت ہے یا نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ فقط نبی کے ساتھ کرتا ہے یا مومن کے لیے بھی اللہ نے یہ سنت رکھی ہے، یہ قانون رکھا ہے؟ مومن کو بھی اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، مگر یہ کہ وہ خود اپنے اندر ایک سیاہی کو وجود دیتا ہے، ایک سیاہی کو جنم دے دے، یہ الگ چیز ہے۔ یہ اس تعبیر میں بھی معصوم کہلاتا ہے، لیکن اس میں شیطان کو زیادہ طاقت دے دی، اور بعض قرآنی آیات جو بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے بندوں پہ اس کی سلطنت نہیں چلے گی، اس کے برخلاف ہیں، لہٰذا وہ کوشش کرتا ہے، لیکن وہ کوشش جو ہے وہ راہ میں ہی جواب دے جاتی ہے، جیسے کہ سورہ حجر آیت نمبر 42 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، ان عبادی لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین لیس لک علیہم سلطان، تیری سلطنت نہیں آتی، تو مسلط نہیں ہو سکتا، یعنی تو رسائی حاصل نہیں کر سکتا مگر جو تیری اتباع کر کے اغوا ہونے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ تکرار قرآن کریم میں اور جگہوں پر بھی ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، سورہ اسراء آیت نمبر 65 میں بھی ہے اور جگہوں پہ بھی ہے۔ بہرحال یہ مطلب ہمارے لیے واضح ہوا، تو اب ہم انبیاء علیہ السلام کے واقعات کی طرف آتے ہیں۔ ابلیس کے واقعات آدم علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور بھی ہیں جو ہم سابقہ پڑھ چکے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں۔ مثلا بیت اللہ، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو درست کیا اور بنایا اور اس کے لیے کچھ امور کو انجام دیا، تب بھی ابلیس آڑے آ گیا۔ اس لیے وہاں پہ عرفات کے مقام پہ ایک پہاڑی نما ٹیلہ ہے، اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ روایات جو ہمیں بیان کرتی ہیں، اگرچہ ساری صحیح سند نہیں ہیں، کہ سری لنکا یا ہند میں آدم علیہ السلام وہاں پہ ان کے قدم کے بعض جگہوں پہ نشان بھی ہیں، ادھر اترے اور توبہ ادھر قبول ہوئی۔ اب آدم علیہ السلام کے کئی سفر ہوں گے پوری دنیا پہ، یعنی دنیا کی زندگی میں دو ہی چیزوں کی تاثیرات ہیں حقیقت میں، یا ابلیس کی قوی تاثیر ہے جو آپ ابھی مطالعہ کر رہے ہیں، لیکن حجت الہی و خلیفۃ اللہ کی خلقت کے تقاضوں کے تحت اس سے قوی تاثیر ہے۔ وہ جو قوی تاثیر ہے وہ قوت سے مراد ہے کہ یہ مٹنے والی نہیں ہے، حتماً غالب آنے والی ہے، وقتی طور پہ دبایا جا سکتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ تاثیر بڑھتی چلی جا رہی ہے خلیفۃ اللہ کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ واقع، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، وقت ہمارے پاس کم ہے، ہم حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ اس اسنا میں پڑھ لیتے ہیں کل انشاءاللہ، یعنی ترتیب سے انبیاء علیہ السلام کی حالات زندگی کو دیکھ سکتے ہیں۔ ترتیب سے ہمیں دیکھنے کا ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ دنیا جب بھی، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا ختم ہو گئی تو پھر اور دنیا آئے گی یا نہیں آئے گی، اور دنیا آئے گی اور بشر آئے گا، اسی طرح حجج کا سلسلہ شروع ہوگا کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے اپنے فیوز، برکات، رحمات مختص کی ہیں، اتنی کہکشوں میں ایک چھوٹا سا ذرہ جو نظر ہی نہیں آتا، صرف اس کے لیے نا یہ کائنات ختم ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا سفر، وہ قدرت کے آثار، یہ کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح کسی اور کہکشاں سے دنیا کا ایجاد ہونا ہو، کیا پتہ ہوں بھی، اور ہماری قیامت آ جائے، ان کی خلقت کا آغاز ہے، ان کی خلقت کا آغاز ہوگا، وہ بھی اسی طریقے سے ہوگا، انسان آئے گا، بشر آئے گا۔ اس لیے ایک روایت اور معتبر احادیث میں سے ہے کہ ہمارے علماء نے ذکر کیا ہے
کہ امام باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا ہم کس آدم کی اولاد ہیں، تو انہوں نے عدد بتایا کہ ابھی عدد میرے ذہن میں معین نہیں ہے، مثلا ہم فلاں آدم کی اولاد ہیں، یعنی کتنے ہزار آدم گزر چکے ہیں، کتنے 100 آدم گزر چکے ہیں۔ پھر ادھر سوال پیدا ہوتا ہے یہ جو قرآن میں واقع ہے یہ کس آدم کا ہے؟ ممکن اس پہلے آدم کا ہو، نہ کہ جو ہمارے آدم ہیں ان کا ہو، وہ جو پہلے آدم گزرے ہیں، کیونکہ اس کے بعد بھی جو دنیا آئے گی وہ کس طرح چلے گی وہ دنیا، ان کے لیے بھی یہی واقعات رکھے جائیں گے، ان کے لیے بھی اسی طریقے سے ٹکراؤ ایجاد کیا جائے گا۔ وہ ابلیس الی یوم یبعثون کب تک کے لیے؟ ہر دنیا کے اختتام کے اوپر اس کے لیے یہ فرصت ہے، اس لیے اسے طولانی مدت مل سکتی ہے۔ تو خلاصہ کلام ممکن ہے وہ والا ابلیس جو اس پہلے آدم علیہ السلام سے ٹکرایا تھا وہ ذلیل و خوار ہو کے مر بھی چکا ہو، اس کے بعد کیونکہ وہ بھی ہم نے جو پڑھی روایات یا تاریخی کتب سے بعض نصوص پڑھی اس کے مطابق وہ قبائل جنات میں سے ایک قبیلے سے تھا یا سب سے پہلا جن تھا؟ کیا بات ہم نے پڑھی؟ وہ ایک قبیلے، کئی جنات کے قبائل وہ نشو نما پا چکے تھے، ان میں سے ایک قبیلے کا فرد تھا، تو اسی طرح ایک اور قبیلے کا فرد بھی دوبارہ اجاگر ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اسی نے فقط تکبر کیا، بہت سارے تکبر کر سکتے ہیں، لہذا آزمائش کی دنیا کھڑی ہوگی دوبارہ۔ لہذا یہ جو ہمارے پاس مورد ہیں یہ ہم نے اپنی زندگی کو بچانا ہے، اپنی زندگی کو آباد رکھنا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام کے واقعہ پہلے ہم ملاحظہ کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز دیگر انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو ملاحظہ کریں گے۔ اور ان واقعات میں پہلا مورد تو آپ کو پتہ لگ گیا، لیکن دوسرا مورد جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس میں حربے اور اس کی اپنی شناخت، حقیقت پتہ لگ جاتا نا، یار یہ تو ہے ہی میرا دشمن، اب وہ جتنا بن سور کے آ جائے آپ اسے مان لیں گے، تم اچھے بندے ہو، اس سے تعلق قائم کریں گے۔ مثلا آپ کو پتہ لگ گیا کہ یار میں فلسطین بیت المقدس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا، جہاز سے ساواقی انٹیلیجنس ساتھ آپ کے آ جاتی ہے، کبھی کوئی مولانا بن کے آ رہا ہے، کبھی کوئی ویٹر بن کے آ رہا ہے، کبھی کچھ بن کے آ رہا ہے، سفر مطمئن آپ کریں گے یا پریشان کن ہوگا؟ بار بار بچنے کی کوشش کریں گے، فوراً موبائل کھول کے رابطہ کر لیں گے کسی سے، فوراً تصویروں میں سے کوئی تصویر دیکھنے لگ جائیں گے، یا بچائیں گے یار مسجد کی تصویر نہ نکل آئے کہ پتہ لگ جائے مسلمان ہو، نام نہ کوئی محمد یا علی یا اس طرح کا آ جائے پتہ لگ جائے کہ مسلمان ہے، احتیاط کریں گے یا نہیں؟ بس ادھر شیطان ہر ٹائم روپ مختلف دھار کے آ رہا ہے، بچنا ہے ہم نے اسے، ہر چیز میں دیکھیں کہ کون سا روپ ہے اس میں ابلیسی، اس ابلیسی روپ سے بچ کے اپنا سفر آگے جاری رکھیں۔ علل الشرائع میں ایک روایت وارد ہوئی ہے اور یہ روایت دیگر کتب میں بھی وارد ہوئی ہے، کیونکہ ایوب علیہ السلام وہ ہستی ہیں، آزمائش سخت آئی لیکن کوئی گناہ نہیں انجام دیا، کوئی خطا نہیں تھی، اس لیے روایت سے میں امام صادق علیہ السلام سے پے طرب روایات ہیں کہ ان ایوب ابتلی من غیر ذنب، ایوب علیہ السلام بغیر کسی گناہ کے مبتلا ہوئے آزمائش میں، اس لیے یہ نہ سمجھے کہ یار یہ جو مجھے اتنا سخت سر درد ہے، یہ فلاں مشکل بھی گھر میں آ گئی، فلاں مشکل بھی گھر میں آ گئی، یقیناً یا کوئی جادو ہے یا کوئی گناہ ہوا ہے، ہو سکتا ہے دونوں ہی نہ ہوں، ایک تیسرا امر بھی ہو سکتا ہے جو اس واقعے میں آئے گا، وہ ابلیس ہے، سبب ابلیس بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں 7 سال ایوب کو بغیر کسی گناہ کے مشکلات میں مبتلا کیا گیا۔ ایک اور روایت میں وارد ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایوب کو بغیر گناہ کے سخت آزمائش میں مبتلا کیا، فصبر، انہوں نے صبر کیا۔ اور انبیاء جو ہیں حتی عیرا، انہیں عار دکھائی گئی، عار ہوتا ہے نا، ننگو عار اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی انہیں ذلیل و خوار کیا گیا لیکن صبر کیا، پھر بھی ایوب علیہ السلام کا صبر ہے۔ پھر آگے روایت کہتی ہے ان الانبیاء لا یصبرون علی تعییر، یہ جو ننگو آر کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر انبیاء صبر نہیں کرتے، غیرت کا اظہار یعنی ناموس، کیونکہ ان کی بیگم بھی چھوڑ کے چلی گئی نا، بیگم نے بھی تانے دینا شروع کر دیے، تو یہاں پہ بھی ایوب نے پھر صبر کیا،
اور انبیاء علیہ السلام اس طرح سے بے ادبی زوجات کریں یا زوجات کی طرف کوئی آگے نیت بد کے ساتھ اقدام کرے تو انبیاء علیہ السلام کسی صورت میں بھی صبر نہیں کرتے۔ وہ واقعہ کیا ہے، وہ واقعہ آپ ملاحظہ کریں۔ اس واقعے کی بعض دیگر حصے ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اور معتبر واقعات میں سے، یعنی سند اس کی معتبر ہے، اذا كانت بلیۃ ایوب، اگر ایوب علیہ السلام کی آزمائش التی ابتلی بها فی الدنیا لنعمت، دنیا میں نعمت کی وجہ سے ایوب کو مبتلا کیا جا سکتا ہے، انعم اللہ بها علیہ، وہ نعمتیں جو اللہ نے انہیں دی تھی، فأدى، یعنی کیوں آئی ایوب کے اوپر، ایوب کے اوپر جو آئی ہیں آزمائشیں، وہ ان کا اس دنیا میں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں سبب بنی کہ ان کے اوپر آئی۔ فأدى شکرها، انہوں نے ہمیشہ ہر نعمت کا شکریہ ادا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خلقت کا قانون بنایا ہے کہ ان شکرتم لازیدنکم، یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ سند کی بات کر کے ضعیف قرار دے دیں۔ ان شکرتم لازیدنکم، کہ میں حتماً و حتماً اضافہ کروں گا۔ جو چاہتا ہے کہ ان کے رزق میں برکت آئے، جو چاہتے ہیں کہ ان کی مشکلات دور ہوں، جو چاہتا ہے کہ اس کے لیے صاحب اولاد ہو جائے، مختلف مشکلات دور ہو جائیں، ان شکرتم لازیدنکم، شکر کرو اللہ کا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور ناشکری کی، کفر کیا، کفر یہاں پہ بے معنی ناشکری ہے۔ شکر کا کم سے کم درجہ کیا ہے، بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے، کم سے کم، حد اقل، حد اقل یہ نہیں ہے کہ الحمدللہ، کم سے کم کہ اللہ کی نعمت کو گناہ میں استعمال نہ کرو، اور کم سے کم کفر کیا ہے، جو نعمت اللہ نے دی ہے اسے گناہ میں استعمال کرو، شیطان کے طریق پہ استعمال کرو۔ لہذا شکر ادا کرنا حقیقی کیا ہے، اللہ کی نعمت کو حلال طریقے سے استفادہ کرنا، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ فَأَدَّى شُكْرَهَا، انہوں نے تمام شکر ادا کیا۔ وَكَانَ إِبْلِيسُ فِي ذَلِكَ زَمَانٍ لَا يُحْجَبُ دُونَ الْعَرْشِ، اس زمانے میں ابلیس جو ہے وہ عرش تک پہنچنے میں مانی نہیں تھی، کوئی چیز حجاب میں نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت بسعادت ہوئی تب یہ شیاطین رک گئے، وَإِلَّا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، ان کی ولادت کی خبر کوئی وحی سے آئی تھی یا شیاطین سے آئی تھی فرعون کے پاس؟ وہ شیاطین کہاں سے لے کے، اتنی ٹھوس خبر کہاں سے لے کے آئے؟ ان کی رسائی تھی یہاں تک۔ اسی طرح نمرود کو جو خبر دی گئی ابراہیم علیہ السلام کی، وہ بھی اسی طریقے سے تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت وہ اس بات کی علامت، اب حق غالب آ کے رہے گا، لہذا اب آسمانوں تک اس کی رسائی ابلیس اور شیاطین کی نہیں رہی۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں وارد ہوا ہے جب ولادت بسعادت ہوئی تو دیگر شیاطین نہیں جا پا رہے تھے، تو ابلیس غصے ہوا تو انہوں نے کہا کہ خود جا کے دیکھ لو۔ کہا کہ ابھی میں جا کے دیکھتا ہوں۔ وہ خود گیا تو دیکھا کہ مثلا چوتھے آسمان یا تیسرے آسمان پہ جبریل علیہ السلام کھڑے ہیں اور انتہائی غصے کے عالم میں ہیں، تو اس کی آگے جرت نہیں ہوئی۔ جبریل علیہ السلام کے ماتحت ہے، ابلیس ان کے آگے بھی نہیں اکڑ سکتا۔ تو وہاں پہ پھر اس نے کہا کہ یہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، یہ آسمان اتنا پر رونق مجھے نظر آ رہا ہے، بند کر دیے راستے ہمارے لیے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ کہا کہ آخری زمانے کا نبی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ولادت بسعادت اس کی کر دی ہے۔ تو یہاں پہ ابلیس نے آہ بھری اور کہا کہ اچھا میرا اختیار رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کہا کہ اب تو کامیاب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا، اب یہ کامیاب ہو کے رہے گا، اور وہ ذلیل و خوار ہو کے وہاں سے نا امید مایوس ہو کے چلا گیا۔ لہذا یہ ہمارے پاس بات آئی کہ لا یحجب دون العرش، جو عرش کے بعد چیزیں ہیں، عرش کے نیچے ماتحت، ادھر پہنچنے میں اس کے لیے معنی نہیں تھا۔ وہ فَلَمَّا صَعِدَ عَمَلُ أَيُّوبَ بِأَدَاءِ شُكْرِ النِّعْمَةِ، ہر عمل کہاں جاتا ہے؟ اوپر جاتا ہے، قوت پرواز رکھتا ہے عمل، ہر عمل جاتا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام کا عمل نعمت کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے وہ ہمیشہ بلندیوں کی تک پہنچ جاتا۔ جب
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور جو مقام عمل ایوب کا اس نے آسمانوں پہ ملاحظہ کیا ابلیس نے، حسدہ ابلیس ہو، تو ابلیس نے کیا کیا؟ حسد کیا۔ کس چیز سے حسد کیا؟ اتنا عظیم مقام، اور وہ بھی نعمت کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے مقام۔ نعمت کا شکر ادا کریں، بہت عظیم مقام اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کیونکہ ایوب علیہ السلام ان کے بیٹے کتنے تھے؟ وافر ان کے بیٹے تھے، مال کثیر تھا، مواشی ان کے بہت زیادہ تھے۔ مواشی کثیر ہونا یعنی گوشت اور دودھ، ان کی ڈیریاں موجود ہیں، آ رہا ہے گوشت اور دودھ۔ سردار تھے پورے کے پورے علاقے میں، پورا علاقہ ان کے مطابق چلتا تھا، انتہائی گھرانے کی عزت تھی، انتہائی خوشحال تھے، گویا کہ ان کے علاقے میں سارے کے سارے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ٹوٹل قدرت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہوئی تھی، اور وہ بھی نعمات کا شکر ادا کرتے اللہ کی بارگاہ میں، اور ایک ساتھ ہی ساری چیزیں چلی گئیں۔ اب اس میں وجہ کیا ہوئی ابتلا کی؟ ابلیس نے حسد کیا، اس لیے جب زیادہ ہم نیک بن جائیں اتنا ہی ابلیس کے حوالے سے پریشان بھی ہو جائیں، وہ نہیں چھوڑے گا، وہ مقابلے میں سخت طریقے سے آئے گا۔ اور ہمارے پاس یہ خدا کے بندے ہیں، کامیاب اولیاء و انبیاء علیہ السلام، کہ جن کی سیرت میں نگاہ رکھنی ہے تاکہ جان لیں کہ مصیبت میں کس طریقے سے سامنا کرنا ہے۔ تو فقال یا رب ان ایوب لم یؤد شکر هذه النعمہ الا بما اعطیتہ من الدنیا، تو اللہ سے کہا اے میرے رب، ایوب جو اس نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے تیری بارگاہ میں، وہ تو فقط اس لیے کر رہا ہے کہ دنیا میں تو نے اسے اتنی نعمتیں دی ہیں۔ فَلَوْ حُلَّتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ دُنْيَاهُ، اگر تو حائل ہو جائے اس کے اور اس کی دنیا کو اس سے چھین لے، مَا أَدَّى إِلَيْكَ شُكْرَ نِعْمَةٍ، تو یہ بندہ تیرا نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ فَسَلِّطْنِي عَلَى دُنْيَاهُ، اس کی دنیا پہ مجھے ذرا مسلط کر، میں کیسی اس کی دنیا کو خراب کرتا ہوں۔ حَتَّى تَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُؤَدِّ شُكْرَ نِعْمَةٍ، تاکہ تجھ کو معلوم ہو جائے کہ تیری نعمت کا شکر ادا ایوب نہیں کرتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیطان کو، ابلیس کو دنیا پہ، ایوب علیہ السلام کی دنیا پہ مسلط کر دیا۔ اس کا اگلا بیان انشاءاللہ ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔